بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها۔ سب سے پہلے تو میں اس مسجد کی انتظامیہ اور المصباح اسلامک سینٹر کے جو ذمہ داران ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کے اندر دین کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، نماز کی ترغیب ان کو دلانے کے لیے یہ مقابلہ جات کا انعقاد کیا، اور اس طریقے سے بچوں کے اندر ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے انہوں نے انعامات کا سلسلہ رکھا تاکہ بچوں کے اندر عبادات کا شوق اور ذوق پیدا ہو۔ دیکھیے، اسلام جس نے اول روز سے ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی دو خصوصیات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں: رسولا مبشرین و منذرین۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے ان کے اندر دو خوبیاں تھیں، ایک وہ ڈرانے والے تھے اور ایک خوشخبری سنانے والے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت نے یہ اعلان کروایا کہ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ اے نبی، آپ اعلان فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، دین اسلام، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور قرآن مجید اس امت مسلمہ کو بہترین امت بتاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی بتاتا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ تو یہ دین کی دعوت دینا، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہے۔ تو جب لوگوں کو نیکی کی رغبت دینا، برائی سے روکنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا منصب، ان کا فریضہ رہا ہے، تو جب میں نے اور آپ نے معاشرے میں نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو ہمیں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے اسوے کو اپنانا ہے۔ یہ کام جب نبیوں والا ہے اور ہم نے کرنا ہے، تو طریقہ بھی تو ہم نے نبیوں والا اپنانا ہے، تو تبھی ہمارا یہ کام جو ہے وہ مفید ثابت ہوگا اور کارگر ثابت ہوگا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم اس چیز کی خواہش تو رکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر نیکی کا پرچار ہو، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو، لیکن ہم نبیوں والا طریقہ نہیں اپناتے ہیں۔ نماز ہی کو مثلا لے لیں، میں نے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کریمہ آغاز میں تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں اللہ رب العزت نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے محبوب نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر ڈٹ جائیے، جم جائیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیا نماز پڑھنے کا گھر والوں کو، بلکہ نماز پڑھوانی ہے ان سے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نا کہ آپ اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، تو کیا خیال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ حکم کیا، عمل کیا ہوگا. آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس حکم پر کیسے عمل کیا، کیسے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھوائی. کیا ڈنڈا لے کر آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پیچھے پڑ گئے نماز پڑھوانے کے لیے؟ کیا زبردستی کی آپ علیہ السلام نے، مارا پیٹا؟ حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے احادیث میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا کہو، اور اگر وہ 10 سال کے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتے تو انہیں مارو. علماء نے لکھا ہے کہ یہ مار اور پیٹ کی جو نوبت ہے یہ آنے دی ہی نہ جائے. یعنی جب 7 سال کا بچہ ہو گیا ہے، اس کو نماز کے لیے جب کہا جائے گا تو 10 سال تک وہ آٹومیٹکلی نمازی بن گیا ہوگا. بھئی 3 سال آپ نے کیا تربیت کی اس کی کہ وہ نمازی بنا ہی نہیں ہے، اور 10ویں سال اس کو مارنے کی ضرورت پیش آ گئی. بات اصل میں سوچنے والی یہ ہے، اس حدیث پر کبھی غور کیا؟ سب نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے. 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال آپ کرتے کیا رہے کہ جو نمازی بچے کو بنا ہی نہ سکے، اور 10ویں سال جا کے تو اس کو مارنے کی نوبت آ جائے. تو اس حوالے سے میں آپ کو عرض کروں بات کہ یہ پورا ایک موضوع ہے کہ بچوں کو نمازی کیسے بنایا جائے. یہ پورا ایک موضوع ہے، اس پر علماء بیان کرتے ہیں. کئی حضرات نے اس کے اوپر باقاعدہ مطلب ریسرچ کر کے مطلب باقاعدہ خطابات بھی کیے ہیں، تحریری شکل میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو میں بات ایک آپ کو موٹی سی عرض کر دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بن جائے تو بچے کے دل میں نماز کی اہمیت ڈال دیجئے. یہ بات ہے بس. بچے کو پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنا اس کے لیے کتنا اہم ہے. جب بچے کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا تو بچہ نماز پڑھے گا. دیکھیں ہمارے ہاں نا جو دیندار لوگ ہوتے ہیں تو وہ شرما شرمینہ بچوں کو مسجد میں لے آتے ہیں، اس لیے کہ قاری صاحب نے مجھ سے پوچھ لینا کہ حاجی صاحب آپ کا بیٹا کیوں نہیں نماز پڑھنے کے لیے آیا. میرے ساتھ والے نمازی نے مجھ سے پوچھ لینا ہے کہ نماز بچہ کیوں نہیں آیا ساتھ آپ کے. تو زبردستی کر کے نہ ڈانٹ کے ڈپٹ کے مار کے اس کو ساتھ لے آئیں گے، صرف اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہ لوگوں نے مجھ سے پوچھنا کہ آپ کا بچہ کیوں نہیں نماز پڑھنے کے لیے آیا. اچھا جب آپ گھر نہیں ہوں گے تو بچہ نماز پڑھنے نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کو آپ لے کر آ رہے ہیں زبردستی. وہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا. ہم نے بچوں کو نماز پڑھنے لے کر نہیں آنا، ان کو نمازی بنانا ہے. دونوں چیزوں میں فرق سمجھیے. نمازی بنانے میں اور نماز پڑھوانے میں فرق ہے. ہم نے بچوں سے نماز پڑھوانی نہیں ہے، ہم نے بچوں کو نمازی بنانا ہے. فرق ہے دونوں چیزوں میں. نمازی بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہوں یا نہ ہوں بچہ نماز پڑھے، اور نماز پڑھوانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ہیں بچے کو نماز آپ نے پڑھوا لی، آپ نہیں ہیں تو بچے کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے نا. آپ علیہ السلام نے کبھی بچے کسی کو پیٹا ہے؟ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرنے میں سب سے آگے تھے کہ نہیں تھے؟ کسی صحابی کا کوئی واقعہ ملتا ہو، مجھے تو نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کسی صحابی نے اپنی اولاد کو نماز پڑھنے پر پیٹا ہو.
نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے مارو، لیکن کسی صحابی سے مجھے نہیں معلوم کہ کسی صحابی نے مارا ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے دل میں نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ڈال دی جائے کہ بچہ اپنی نماز چھوڑنے کو ایسا جرم تصور کرے کہ اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ دیکھیں ہم لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ سختی، غصہ، مار پیٹ، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ہم بچے سے اپنی بات منوا لیتے ہیں، لیکن غصہ وہ مستقل طور پر بچے کی تربیت نہیں کر پاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم ہیں، انہوں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ 10 سال کہتے ہیں 10 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، اور آپ علیہ السلام نے مجھے کبھی کوئی کام کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہیں کرتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچے کے اندر یہ احساس پیدا کر دیا جائے کہ میں نے اپنے والد صاحب کی بات ماننی ہے، میرے لیے اپنے والد صاحب کی بات ماننا ضروری کیوں ہے۔ اور یہ کس صورت میں ہوگا کہ جب آپ اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ بن جائیں گے۔ یہ بڑا نکتہ ہے، بہت بڑا مصیبت پتہ کیا ہے؟ ہم اپنی اولاد کے محبوب نہیں ہیں، اولاد ہم کو پسند نہیں کرتی ہے۔ زبردستی، زور زبردستی کر کے، غصہ کر کے، مار پیٹ کے ان سے کوئی کام کروا لیا تو اس کو تربیت تھوڑی کہتے ہیں۔ والدین کا ادب، احترام اولاد کے دل میں اتنا ڈال دیا جائے اور والد جو بات کہے اولاد کے نزدیک اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہو جائے کہ باپ نہ بھی ہو تو بیٹے کو، بیٹی کو احساس ہو کہ اگر میرے والد صاحب کو میری اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوں گے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کے بارے میں 2 چیزیں ہیں۔ ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈرانے کا بھی کہتا ہے نا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اچھا یہ اللہ سے ڈر کا کیا مطلب ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے؟ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ انسان سانپ سے ڈرتا ہے نا، سانپ سے ڈرتا ہے انسان، کیوں ڈرتا ہے؟ کہ سانپ اس کو نقصان پہنچا دے گا، ڈس دے گا، زہریلی چیز ہے وہ، اس لیے انسان سانپ سے ڈرتا ہے۔ کتے سے ڈرتا ہے نا کہ وہ کاٹ لے گا، ڈاکو سے، چور سے ڈرتا ہے نا کہ ڈاکو میرا پیسہ چھین لے گا مجھ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ڈر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے ڈرنا، اس چیز سے ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی تو ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ اچھا ہم نماز پڑھنے یہاں پر آئے ہیں، ہمیں کون سی چیز مسجد میں لے کر آئی ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ ہم مسجد میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا کہ آؤ جو مجھ سے ملنے کے لیے، تو ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئے۔ اور ڈر تھا اس بات کا کہ اگر ہم مسجد میں نہ گئے، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، ہم نماز پڑھنے نہ گئے تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو جائے گا۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی کا انسان کو ڈر ہوتا ہے نا۔ دنیا میں بھی انسان کسی سے محبت کرے تو انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر وہ ناراض ہو جائے تو انسان کو فکر لگ جاتی ہے کہ اس کو میں نے راضی کیسے کرنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اور بندے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا. اس کو کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو پھر بھی وہ نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے. یہ دونوں چیزیں، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ڈر اور محبت دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں ڈر بھی، اور ہم اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں. تو یہی معاملہ اولاد والدین کے ساتھ بھی کرے. ہم نے اولاد کے لیے کیا بننا ہے؟ اولاد کے لیے ہم کیا بن جائیں؟ محبوب بن جائیں. اولاد ہمارے لیے ہم سے محبت کرنے لگ جائے، اس پر ہم نے محنت کرنی ہے. اور نماز کا اتنا کہیں، یہ جو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا کا مطلب کیا ہے؟ اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر ڈٹ جائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اولاد کو پتہ یہ چل جائے، اس کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ میرے ابا جان کے نزدیک نماز بڑی اہم چیز ہے. اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو ابو ناراض ہو جائیں گے. میرے ابو جان کے نزدیک دنیا کی سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ نماز ہے. یہ آپ کے بچوں کو پتہ چل جائے. اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو ابو جان تو ناراض ہو جائیں گے. تو یہ اہمیت جب بچوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے تو بچے پھر نمازی بن جاتے ہیں. پھر آپ گھر بچے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. پھر یہ جیسے سلسلہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ انعامات کا سلسلہ رکھا گیا ہے. بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. یہ الحمدللہ کچھ عرصے سے لاہور کی مختلف مساجد کے اندر یہ اس طرح کے مسابقات جو ہے نا وہ شروع ہوئے ہوئے ہیں کہ 40 دن کا نماز کا مقابلہ رکھا جاتا ہے. جو بچے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 نمازیں پڑھتے ہیں ان کو انعام دیے جاتے ہیں. تو بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ جی آپ تو لالچی بنا رہے ہیں بچوں کو، بچے انعام کے لالچ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو غلط ہے. تو یہ غلط نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں. ہم لوگ سارے ہی لالچی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی سیرت بیان کی، جیسے کہ سورت کے نام سے ہی ظاہر ہے. سورہ انبیاء 70ویں سپارے میں ہے سورہ انبیاء. اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں، مختلف انبیاء کے. اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں پتہ کیا فرمایا؟ سارے نبیوں کے بارے میں فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا. یہ سارے جو نبی تھے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم سے دعا کیا کرتے تھے، ہمیں پکارا کرتے تھے، رغباً رغبت کرتے ہوئے، ورہباً اور ہم سے ڈرتے ہوئے. رغبت کس چیز کی تھی؟ کس چیز کی رغبت تھی؟ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں کس چیز کی رغبت میں کرتے ہیں؟ کیا ملے گا ہمیں اس کے صلے میں؟ کیا ملے گا جی؟ جنت ملے گی بھائی، جنت ملے گی. ہم جنت کے لالچ میں ہی تو سب کچھ کر رہے ہیں. خوفا وطمعا، یہ بھی الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں. سورہ سجدہ میں ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعوننا خوفا وطمعا. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں. رات کو ان کو نیند نہیں آتی، وہ اٹھ کر مصلی پر کھڑے ہو کر تہجد پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں جس کو بخش دوں. تو یہ اعلان سن کر ان کو نیند نہیں آتی. اللہ والوں کو یہ اعلان سن کر نیند نہیں آتی. وہ بستر چھوڑ کر اپنے مصلی پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور لالچ کرتے ہوئے. کیا کرتے ہوئے؟ کہ کیا کرتے ہوئے؟ لالچ. ہم سارے ہی لالچی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندے لالچی ہیں. ان کو کس چیز کی لالچ ہے؟ جنت کی لالچ ہے. تو اگر ہم بچوں کو 40 دن نماز پڑھوا کر ان کو انعام کا لالچ دے دیں اور بچوں کو نمازی بنا لیں تو یہ کوئی سودا غلط ہے.
اگر ہم ایک انعام دے کے بچوں کو انعام کا لالچ دے کے ان کو نمازی بنانے تو یہ غلط نہیں ہے. اور سلف صالحین سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح انعامات دیا کرتے تھے نماز پڑھانے کے اوپر. دیکھیں ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، اس میں تو مقابلہ ہی بڑا سخت ہے. اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہی بڑا سخت ہے، اور برائی کے اندر تو کشش ویسے ہی بہت زیادہ ہے، اٹریکشن ہی بہت زیادہ ہے. ہمارے بچے برائی کی طرف جو ہے نا وہ کھینچے چلے جا رہے ہیں. معاشرہ ایسا، موبائل بچوں کے ہاتھ میں، اور موبائل کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں وہ ساری انہیں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہیں. وہ ساری چیزیں بچوں کو اپنی طرف برائی کی طرف کھینچ رہی ہیں. اب اگر ہم بچوں کو ان برائی کے راستوں سے دین کی طرف کھینچ کر لانا چاہیں گے تو وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے. دیکھیں نا، دو طاقتیں ہیں. ایک طرف برائی کی طاقت ہے، وہ ہمارے بچوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اب اگر اس طاقت سے ہماری طاقت زیادہ نہیں ہوگی تو ہم، وہ مقابلہ ہے نا، دو طاقتوں کا مقابلہ ہے. ایک طرف میڈیا ہے، ہمارے اسکول ہیں، کالج ہیں، وہاں کا ماحول ہے، انٹرنیٹ ہے، فلاں چیز، ہر چیز ہی بچوں کو برائی کی طرف کھینچ رہی ہے. اب اس کے مقابلے میں ہم نے بچوں کو کھینچنا ہے نیکی کی طرف. اگر ہماری پاور ان سے زیادہ نہیں ہوگی تو وہ جیت جائیں گے ہم سے. وہ بھی تو لالچ دیتے ہیں لوگ بچوں کو، وہ نہیں لالچ دیتے، وہ برائی کے لیے لالچ دے کر ہمارے بچوں کو اپنے پاس لے جاتے ہیں. تو ہم ان کو لالچ دے کر ادھر کیوں نہ لے کر آئیں؟ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بچوں کو تیار کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بچے ہی تھے نا. اس امت کے سب سے بڑے محدث ان کو کس نے بنایا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے بڑا محدث بنایا. اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بچے تھے نا نبی علیہ السلام کے دور میں. ان کو کس نے مفسر بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، فقیہ امت جن کو کہتے ہیں، وہ بچے تھے نبی علیہ السلام کے دور میں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اس امت کے سب سے بڑے قاری، جن سے نبی علیہ السلام نے ان سے قرآن سیکھو، جس نے قرآن سیکھنا ہے ابی سے قرآن سیکھے. اور آپ علیہ السلام ایک دفعہ ابی بن کعب سے کہنے لگے کہ ابی مجھے قرآن سناؤ. تو ابی رضی اللہ عنہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ پر قرآن اترا ہے تو میں قرآن آپ کو سناؤں، ہم تو آپ کی زبان مبارک سے قرآن سنتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے نبی آپ ابی سے قرآن سنیے. یہ قاری قرآن، یہ چار ہی بڑے شعبے ہیں نا، مفسر، محدث، فقیہ اور قاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بنائے ہیں. ابو بکر صدیق نہیں، یعنی ان کا مقام اپنا، مرتبہ اپنا، لیکن ابو ہریرہ کا مقابلہ ابو بکر صدیق نہیں کر سکتے. عمر فاروق کا مقام اپنا، لیکن وہ عبداللہ بن عباس کا تفسیر قرآن میں مقابلہ نہیں کر سکتے. علی المرتضیٰ کا اپنا مقام ہے، لیکن وہ فقاہت کے اندر عبداللہ بن مسعود کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عثمان غنی کا اپنا مقام ہے، وہ چوتھے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، لیکن وہ قرات قرآن میں ابی بن کعب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ چاروں بچے ہیں، بچے، اور اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا. نبی علیہ السلام کی صحبت میں آپ علیہ السلام نے کیسی تربیت کی ہے ان کی. نبی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر علماء نے بڑا کام کیا. نبی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر ہزاروں کی کتابیں اردو کی زبان کے اندر موجود ہیں. نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا. کبھی آپ پڑھیے گا اس سیرت کے اس پہلو کو کہ آپ علیہ السلام بچوں کے ساتھ کیسے تھے، اور آج پھر اپنے اوپر بھی غور کیجئے گا کہ ہم کیسے ہیں بچوں کے ساتھ. نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ کیسے گھلتے ملتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں. نبی علیہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہمارے پاس سے گزرتے تو آپ بچوں کو سلام کرتے. آپ اندازہ فرمائیے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی گراؤنڈ سے گزر رہے ہیں، گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو سلام کر رہے ہیں. میں سلام کروں؟ ہماری تو آکڑ ہی نہیں ختم ہوتی. میں بڑا
میں بچوں کو سلام کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں، آپ بچوں کو سلام کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بچوں کو گود میں اٹھا کر ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ایک صحابی کے بچے کو اٹھا کر ان کو بوسہ بچے کو دینے لگے، ایک صحابی نے دیکھا، کہا کہ اللہ کے رسول میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو کسی بچے کو بوسہ ہی نہیں دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے دل سے اگر رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی ابو عمیر ان کی کنیت ہے، انہوں نے نا چھوٹا پرندہ رکھا ہوا تھا، جیسے ہمارے ہاں بچے شوق سے گھر میں کوئی بلی پال لیتا ہے، کوئی پنجرے میں پرندہ گھر میں رکھ لیتا ہے، تو انہوں نے چھوٹا پرندہ رکھا ہوا تھا، تو وہ فوت ہو گیا۔ تو چھوٹا بچہ ابو عمیر نبی علیہ السلام کا صحابی، تو وہ پریشان ہے بیچارہ، اس کا پرندہ فوت ہو گیا نا، تو وہ پریشان ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو فرمایا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر یار تیرے چوزے نے کیا کیا تیرے ساتھ، تجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ آپ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اس کو دلاسا دے رہے ہیں کہ یار تیرا پرندہ تجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ بچے مانوس ہوتے ہیں نا ان چیزوں کے ساتھ، تو وہ مر گیا، تو آپ علیہ السلام اس کو دلاسا دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کا مقام تو ذرا آپ دیکھیں نا کہ آپ ہیں کون، آپ میں اور آپ کیا چیز ہیں، امام الانبیاء، اور بچوں کے ساتھ اتنی فکر آپ کو، بچوں کے ساتھ اتنا پیار اور شفقت کر رہے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی حدیث ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے ہی نہیں، یعنی ہمارے طریقے، میرا اور میری امت کا، میرے چاہنے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ بڑوں، یعنی میرا چاہنے والا ہو، میرا ماننے والا ہو، میرا امتی ہو، اور وہ بڑوں کا احترام نہ کرے اور بچوں پر شفقت نہ کرے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ لیسا منا کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرا ماننے والا ہو، میرا امتی ہو اور بڑے کا احترام نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محمدی کہلوانے والا ہو اور بچوں کے ساتھ شفقت ہی نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیسا منا کا یہ مطلب ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم نے بچوں کے ساتھ اپنے برتاؤ کو کیسا رکھنا ہے۔ یہ معاشرہ بڑا تیز ہے، بچے بھی ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں آج کل کے، اور ہر کسی کی ہر گھر کی یہ پریشانی ہے۔ یقین کریں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، بچے بات نہیں مانتے، بچے نافرمان ہیں، بچے ضدی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے جب کوئی کہے نا کہ بچے ضدی ہیں، بچے بات نہیں مانتے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچے نہیں ضدی، آپ ضدی ہیں۔ بچے نہیں ضدی، آپ ضدی ہیں۔ اگر بچوں کی تربیت نہیں نہ ہوئی میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمارے بچوں کی تربیت نہیں نہ ہوئی تو آپ بچوں کو قصوروار بد ٹھہرائیے گا۔ یہ بات سمجھ لیں، آپ اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائیے گا کہ آپ کی تربیت میں کمی رہی ہے۔ دیکھیں بچہ جب دنیا میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرہ، بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فرما بردار پیدا ہوتا ہے، نیک پیدا ہوتا ہے، صاف کاغذ کی طرح پیدا ہوتا ہے، جنتی پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ کیا ہوتا ہے؟ جنتی پیدا ہوتا ہے، جہنمی اس کو معاشرہ بناتا ہے، لوگ بناتے ہیں۔ اچھا وہ بچہ جو تھا وہ بالکل سفید کاغذ کی طرح تھا، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، ہم نے اس کے اوپر لکھنا تھا کچھ، تربیت ہم نے اس کی کرنی تھی۔ تو اگر بچہ اس کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے، اس کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، تو اس کا سارا قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کی تربیت ہی نہیں کر پائے، ہم نے اس کو خراب کر دیا اپنی تربیت کے طریقے کے غلط ہونے کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ فکر بھی ہونی چاہیے، آج کل کے دور میں تو ایسے لوگ بھی بہت تھوڑے ہیں کہ جن کو یہ فکر ہو کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صدقہ جاریہ کا لفظ آپ نے سنا ہے؟ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔
ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں نا ہمیں اس کا فرشتے اس کا ثواب لکھ لیتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو, ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں فرشتے اس کا ثواب لکھ لیتے ہیں. جیسے آپ نے روزے کے بارے میں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ فرشتوں تم نے روزے کا ثواب نہیں لکھنا, میں خود دوں گا. تو ہر عمل کا ایک ثواب ہے, وہ مل جاتا ہے, وہ طے شدہ ہو یا روزے کی طرح طے شدہ نہ ہو, بہرحال وہ بندے کے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے. لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ثواب ایک بار بندے کو نہیں ملتا, بلکہ وہ مسلسل جاری رہتا ہے, مسلسل جاری رہتا ہے. بندہ مر جاتا ہے لیکن ثواب اس کو پھر بھی ملتا رہتا ہے, قیامت تک کی ثواب ملتا رہتا ہے. ایسے عمل کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ, کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہو. ایک بندے نے مسجد بنا دی, خود فوت ہو گیا, جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے وہ بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. ایک عالم دین نے کسی کو دین سکھا دیا, جب تک عمل کرتا رہے گا وہ, تو یہ عالم مر جائے گا. عالم کتاب لکھ کے دنیا سے چلا گیا, اس کتاب کو پڑھ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف لکھ گئے. قیامت تک جتنے لوگ بخاری شریف کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے عمل کریں گے ساروں کا ثواب امام بخاری کو ملتا رہے گا رحمہ اللہ. مثال عرض کر رہا ہوں, ہسپتال بنوا دیا, لوگ وہاں سے دوائی لیتے ہیں, اپنا علاج کراتے ہیں, نیکی کا کام ہے, صدقہ جاریہ ہے. ان سارے کاموں میں لگتے ہیں پیسے, مسجد بنانے میں بھی پیسے لگتے ہیں, ہاں جی, مدرسہ بنانے میں بھی پیسے لگتے ہیں, ہسپتال بنانے میں بھی پیسے لگتے ہیں. لیکن ایک صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ اس میں پیسے ہی کوئی نہیں لگتے, اور ایسا زبردست صدقہ ہے کہ وہ نا ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے, ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے. آپ غور کیجئے گا ذرا, وہ صدقہ جاریہ ہے اولاد. ایک باپ ہے نا, اس نے اپنے ایک بیٹے کی تربیت کی ہے, وہ باپ مر گیا, اپنے بیٹے کی تربیت کر کے گیا, اس کو نمازی بنا کر گیا. اچھا یہ مر گیا, وہ بچہ بیٹا نماز پڑھے گا تو باپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ باپ کو ثواب ملے گا. اچھا وہ بیٹے نے بھی مرنا ہے ایک دن, اچھا اس کی بھی آگے سے اولاد ہونی ہے. یہ چین جو ہے نا وہ بنتی جانی ہے, آگے اولاد نسلیں جو ہے نا وہ یوں پھیلتی جانی ہے. یعنی بیٹا ایک تو نہیں ہوتا نا, ہر کسی کی کتنی اولاد ہوتی ہے, آگے سے پھر نسلیں چلتی جاتی چلتی جاتی چلتی جاتی, قیامت تک ایک بندے کی اولاد میں پتہ نہیں کتنے لوگ بڑھ جانے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کی اولاد میں اور اس کے مال میں برکت عطا فرما. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بارے میں دعا کی تھی. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد میں 120 بچے دیکھے ہیں. کتنے؟ 120, یعنی ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں پڑپوتے جو بھی ان کی زندگی میں وہ دیکھ پائے. 120 بچے حضرت انس نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھے, 120 اپنی اولاد میں. تو حضرت انس کو ان 120 کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ تو ان کی زندگی میں, اور جو مرنے کے بعد وہ 120 کی جو آگے نسلیں چلنی ہیں وہ قیامت تک. تو میرے محترم بھائیوں, یہ صدقہ جاریہ بہت بڑا, سب سے بڑی نیک اولاد کی اگر ہم تربیت کر جائیں. اور دیکھیں قیامت والے دن ہم مجرم ٹھہریں گے. قیامت والے دن نا اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہ کر پائے, اپنی اولاد کو نمازی نہ بنا پائے, تو قیامت والے دن نا گریبان ہمارا ہونا ہے اور ہاتھ ہماری اولاد کے ہونے ہیں. ہاتھ ہماری اولاد کے ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہنا کہ بیٹے نے کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ ابا جی نو پھڑو ذرا, آپ ہی تے چلے جاندے سن, پہلی صف چ جا کے نماز پڑھ دے سن تے مینوں پوچھیا نہیں کدی. تو فکر ہو جائے. میں نے عرض کیا آغاز میں, ہمیں خود بھی اپنی اولاد کی فکر ہو, اور اولاد کو پتہ چلے. میں نے شروع میں ایک بات کہی ہے کہ اولاد کو پتہ ہو کہ میرے ابا جان کے نزدیک دنیا کا سب سے اہم کام نماز ہے. مجھے پیارے بھائیوں, مجھے ایک بات بتائیں, اگر میرا بیٹا سکول میں نہ جائے, سکول نہ جائے, تو میرا کیا رویہ ہوگا؟ مجھے بتائیں ذرا. آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے جب بچہ سکول نہیں جاتا؟ تو بچہ سکول سے چھٹی کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا. 1000 بار سوچے گا کہ اگر میں سکول نہ گیا تو ابا جان کیا کریں گے, امی جان الگ ناراض ہوں گی, ابا جان. یعنی بچوں کو پتہ ہے کہ سکول سے چھٹی نہیں کرنی, اس لیے کہ ابا جان فیس دیتے ہیں مہینے کی 4000 روپیہ,
تو چھٹی میں کیوں کروں گا؟ چھٹی ابا جان کو ناراض ہو جائیں گے مجھ سے۔ تو یہی میرے پیارے بھائیوں، یہی میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح بچے کو پتا ہے نا کہ اگر میں نے اسکول سے چھٹی کی ابا جان ناراض ہو جائیں گے، اسکول سے چھٹی کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو جتنی اہمیت بچے کے ذہن میں ہم نے اسکول کی ڈالی ہے نا، کم از کم اتنی، اس سے زیادہ نہیں تو اتنی اہمیت تو بچے کے دل میں نماز کی ڈال دینا کہ بچہ نماز چھوڑنے سے پہلے سوچے، جس طرح اسکول سے چھٹی کرنے سے پہلے سوچتا ہے نا، تو نماز چھوڑنے سے پہلے سوچے کہ اگر میں نے نماز چھوڑ دی تو ابا جان تو ناراض ہو جائیں گے، ابا جان تو ناراض ہو جائیں گے، میں نے اسی گھر میں رہنا ہے، ابو جان کو ناراض کر کے میں کیسے رہ سکتا ہوں اس گھر میں؟ تو اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اوپر جو یہ ذمہ داری ہے، اللہ نے عائد کیا نا ہمارے اوپر ذمہ داری اپنی اولاد کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم نے صرف خود نہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو میرے ذمہ دو کام ہیں، میں نے خود بھی جہنم سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ اچھا میں نے ایک کام کر لیا دوسرا نہ کیا تو اللہ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے؟ پوچھنا ہے اللہ نے نا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ میں ایک بات عرض کروں میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نا اتنا بڑا انعام اور اکرام کیا ہے اپنے مسلمان بندوں پر کہ دیکھیں ایک گھر کے اندر نا، ایک گھر کے اندر سارے افراد ایک جیسے نہیں ہوتے نیکی کے اعتبار سے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاوند بہت زیادہ نیک ہے اور بیوی اتنی نیک نہیں ہے، اور بعض دفعہ اس سے الٹ بھی ہو جاتا ہے، خاتون جو ہے وہ بہت نیک ہوتی ہے، اللہ والی ہوتی ہے، تہجد گزار ہوتی ہے، بندہ اتنا نیک نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین بہت نیک ہوتے ہیں، اولاد اتنی نیک نہیں ہوتی، بعض دفعہ اولاد بڑی نیک نکل آتی ہے، ماں باپ اتنے نیک نہیں ہوتے۔ اچھا جب قیامت کے دن، یہ بڑی مزے کی بات ہے سننے والی، جب قیامت والے دن یہ سارا گھرانہ جب جنت میں جائے گا نا، یہ سارا گھرانہ ایک گھرانہ ہے جس میں سارے مکس لوگ ہیں، کسی میں بندہ نیک ہے، کسی میں بیوی نیک ہے، کسی میں اولاد نیک ہے، یہ سارے مکس قسم کا گھرانہ ہے۔ جب جنت میں جائیں گے نا سارے ہی، تو اللہ تعالیٰ اس ساری فیملی کو نا جنت میں ایک ہی کلاس الاٹ کر دے گا۔ حالانکہ باپ زیادہ نیک ہے نا، تو اس نے تو جنت الفردوس میں مثلا اس کی الاٹمنٹ جنت الفردوس میں ہونی چاہیے تھی، تو بیوی تو نیچے ہے، وہ کم نیک تھی، اس کا لیول جنت الفردوس کا نہیں تھا، اولاد اس سے بھی کم نیک تھی، وہ نیچے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ الحقناہم بذریتہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر گھرانے میں کوئی ایک بھی اوپر جائے گا ہم سب کوئی ان کے ساتھ ہی اوپر لے جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں اگر ہم اتنے نیک نہیں ہیں نا تو ہم اپنی نسل کو تو اتنا نیک بنا جائیں کہ وہی ہمیں جنت الفردوس میں لے جائے۔ ہم تو جنت الفردوس میں، ہمارے اعمال نہ بھی ہوئے نا جنت الفردوس میں جانے والے، تو ہماری اولاد میں سے کوئی نیک بن گیا تو وہ بھی ہمیں ساتھ لے جائے گا، اس نے ہمیں ساتھ لے جانا ہے جنت میں اوپر۔ اللہ رب العزت جو کچھ عرض کیا ہے اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو کوئی شر اور برائی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔